ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے پرفیکٹ بیوی ملے، اور عورت چاہتی ہے اسے پرفیکٹ شوہر ملے، مگر یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ یہ سچ ہے کہ عورت میں درد سہنے کی عادت ہے، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ درد دیے جانے کے مستحق ہے۔ مرد کو عورت کے کردار کی کتنی فکر ہوتی ہے، اتنی فکر اگر اپنے کردار کی ہوتی تو کتنی عورتیں بد کردار کہنے سے بچ جاتی۔ مرد کا گناہ وقت کے تالاب میں کنکری کی طرح ڈوب جاتا ہے، جبکہ عورت کا گناہ ساری عمر تالاب میں تیرتا رہتا ہے۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو، لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو، مگر خون سے خون نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمہاری عورتوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے کردار میں پاک دامن ہو اور اپنے شوہر کو حد درجہ پسند کرنے والی ہو۔ تم دنیا کے کامیاب ترین انسان بن سکتے ہو، بس اپنے ماں باپ کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑنا، کیونکہ بعد میں رونے سے بہتر ہے ان کی زندگی میں ان سے پیار کرو۔ عورت کو کبھی محبت میں ملاوٹ پسند نہیں، وہ جس سے پیار کرے اس کی حرکات ہمیشہ نظروں میں رکھتی ہے، لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے، مگر کسی دوسرے کی شراکت برداشت نہیں کرتی۔ بیوی کبھی بھی اپنے خاوند کی نہیں سنتی، لیکن جب وہ سو رہا ہوتا ہے تو وہ سنتی بھی ہے اور محسوس بھی کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمہاری عورتوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے کردار میں پاک دامن ہو اور اپنے شوہر کو حد درجہ پسند کرنے والی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک عورت آ کر پوچھنے لگی، اے علی، وہ کون سی عورت ہے جو گھر کو برباد کر دیتی ہے، اللہ کی رحمت، برکت اور سکون کو گھر سے ختم کر دیتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس عورت میں یہ ایک عادت ہو وہ عورت گھر برباد کر دیتی ہے۔ تو عورت نے پوچھا، وہ کون سی عورت ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو عورت کھانا پکاتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیے بغیر کھانا پکائے، ہر وقت دل و دماغ میں حسد اور نفرت اور دوسروں کے لیے بغض رکھتی ہو، یہی وہ عورت ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر کو برباد کر دیتی ہے۔